میں تھوڑا سا سلو لرنر ہوں، مجھے چیزوں کی بعد میں سمجھ آتی ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک ہمارے گاؤں میں فقیر آیا کرتا تھا، تو وہ آواز لگاتا تھا کہ کل دا بھلا کل دی خیر۔ تو میں کہتا تھا یار اس کو اپنی روٹی تو ملتی نہیں، اس کو سب کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کل کا بھلا کل دی خیر، سب دا بھلا سب دی خیر۔ تو یہ کیا جو اس کو کیا پڑی ہوئی ہے سب کی خیر مانگنے کی؟ تو میں نے ایک خواب دیکھا، اس وقت 71 کی وہ تھی وار تھی، تو میں نے خواب دیکھا کہ دشمن نے بمباری کر کے سارا ہمارا گاؤں تباہ کر دیا اور اب میرا اکیلے کا گھر بچا ہے۔ تو میں گھر کے باہر اداس بیٹھا ہوں، میرے دوست کہاں گئے، میرے عزیز کہاں گئے، میرے ہمسائے کہاں گئے، اب میں نے اکیلے رہ کے کیا کرنا ہے؟ میری تو زندگی ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو پھر مجھے وہ یاد آیا کہ فقیر جو کہتا تھا وہ صحیح کہتا تھا، کل دا بھلا کل دی خیر۔ تو ہم نے جو تیسری نسل تیار کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے کل کا بھلا کل کی خیر کرنی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے، سوسائٹی صحیح نہیں ہوگی، تو ہم بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے تو غلط کام کیا ہے، ہم صحیح کام کے لیے اپنی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ امام حنبل سے ایک چور تھا، تو وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، تو امام حنبل جا رہے تھے، تو امام حنبل کو بھی قید کیا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ وقت کہتا تھا کہ یہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو دوسرے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ ایک مخلوق ہے۔ تو امام حنبل نے کہا کہ یہ کچھ غیر مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک کلام ہے۔ تو انہوں نے اتنا مارا کہ وہ کہتے ہاتھی کو بھی مارتے تو وہ بھی چلانے لگتا۔ تو جب چور نے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا میں تو غلط کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ ابھی تک بنوا نہیں سکے مجھ سے کچھ بھی، مجھ پہ اتنا تشدد کیا، تو میں غلط کام میں میری اتنی استقامت ہے، تو آپ تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ دنیا بگاڑ میں اتنا آگے چلی گئی ہے تو ہم نے اس کو سنوارنے کے لیے اپنی ایفرٹ کرنی ہے۔ باقی آج کا موضوع ہے آسان زندگی۔ محسن نقوی کو میں پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ ایک شعر تھا، اسے ندامتیں میری کہاں گوارا تھیں، وہ میرے واسطے آسان سوال رکھتی تھی۔ تو میرا رب بھی تو سب سے بڑا ویل وشر ہے ہمارا، اس نے بھی تو ہمارے لیے بڑے آسان سوال رکھے ہیں، ہم نے اس کو اتنا مشکل کیوں کر دیا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک تو اتنا آسان پرچہ بنایا اور پھر اس کے بعد وہ آؤٹ بھی کر دیا۔ کبھی ہوا ہے کہ کسی نے پرچہ بنایا اور آؤٹ کر دیا ہو؟ تو میرے رب کا کرم دیکھیں کہ اس نے ایک تو آسان پرچہ بنایا اور اس کے بعد اور اس کو آؤٹ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بنایا ہے، میں میکر ہوں، تو مجھے جو آپ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ اس طرح گزارنی، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس نے رزلٹ بھی کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا جیسا میں کہتا ہوں ویسے گزارتے جاؤ بس۔ میں نے نہیں کہا کہ یہ کامیاب ہو، جنگ آپ نے کرنی ہے تو جنگ میں جیتنا لازمی ہے، یہ بھی نہیں کہا، جنگ کرنی ہے بس۔ تو ہم نے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم نے دولت کو اور خوشی کو ہم مانی سمجھ لیا ہے۔ جس دن یہ غلط فہمی ہم سے دور ہو جائے گی، یقین کریں زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور اسی کانسیپٹ سے دیکھیں، جب ہم دولت کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر ہماری ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں۔ آسٹریلیا ہے، آپ جائیں آسٹریلیا میں کتنے لاکھ ٹن گندم وہاں پہ پانی سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ امریکہ بھی یہی کرتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہوتا ہے، تو اگر گندم بڑھ گئی تو ہمیں قیمتیں کم ملیں گی۔ اسی طرح پہلے وائرس بنایا جاتا ہے، پھر اینٹی وائرس بنایا جاتا ہے۔ میڈیا ایک سائنس ہے اور سائنس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا پانی اب بھی بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے۔ پہلے کمپین چلائی گئی کہ پانی غلط ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ، اس کے بعد کھربوں روپے کا پانی بیچا گیا۔
اسی طرح پیسٹیسائڈ کا جو ہے وہ ہمیں زہریں دی جا رہی ہیں زمین پہ کھادوں کے ساتھ. یہ ان نیچرل سارے سسٹم ہیں. کیوں فطرت کے ساتھ لڑتے ہیں آپ؟ جب فطرت کے ساتھ لڑیں گے تو ڈیفیٹ تو ہوگی. تو ہم نے تو عجیب سی زندگی کو نا ایک آرٹیفیشل بنا کے جیسے ہم نے ضد لگائی ہے کہ یا اللہ جو تو نے کہا ہم نے الٹ کرنا ہے. پہلے ہم پرندوں کو مار دیتے ہیں, وہ پرندے جو کہ فصلوں پہ کیڑوں کو کھاتے ہیں, پھر ان کیڑوں کے لیے ہم پیسٹیسائڈ بناتے ہیں, اور جب پیسٹیسائڈ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے لیے پھر ہم دوائیاں بناتے ہیں. تو کیوں نہ ہم پرندوں کو زندہ رہنے دیں تاکہ یہ مسئلے ہی نہ ہوں. اسی طرح زمین کو پہلے کھاد کھادی بناتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو پھر میں نے کچھ یہ جو زندگی کو ہم اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں, تو پھر میں نے سوچا کہ اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, انگزائٹی میں چلے گئے. دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائیاں ہیں وہ انگزائٹی کی بکتی ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک آسان زندگی گزاریں, اور آسان زندگی اور مزے کی زندگی. تو میں نے جو زندگی سے ایکسپیرینس کیا, میں نے کوئی گوگل کو نہیں چیک کیا. گوگل کو میں چیک ہی نہیں کرتا, نہ مجھے آتا ہے. یہ ساری جو فطرت سے دور چیزیں ہیں مجھے ان سے کوئی نہیں ہوتا, نہ میں نے کوئی کتاب دیکھی. لیکن میں نے جو زندگی سے آبزرو کیا, زندگی کا مشاہدہ کرتے رہا کریں. کتابیں عالم بناتی ہیں, مشاہدہ آپ کو درویش بنا دیتا ہے. تو زندگی کے جہاں پہ بھی دیکھیں مشاہدہ کرتے رہیں. تو میں نے جو زندگی کو مشاہدہ کیا کہ ہم کس طرح زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کنفیوشس کہتا تھا کہ انسان کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں, اور دوسری اس وقت شروع ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی زندگی رکھتا ہے. ہم ساری زندگی ایک انتظار میں گزار دیتے ہیں, ایک آنے والے انتظار میں, پتہ نہیں کل کیا ہوگا. وہ میں نے لکھا تھا زندگی کے بارے میں کہ ایک افسانہ میں نے لکھا تھا کہ وہ ساری عمر زندگی کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ زندگی کیا ہے, زندگی کیا ہے. تو ایک دن لیٹا ہوتا تو ماں آ کے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے. تو کہتا ماں سوچ رہا ہوں زندگی کیا ہے. پھر کہنے لگا ماں تجھے کیا پتا, ابا کے متعلق کچھ بتا. پھر کہتا تو نے کیا بتانا, ابا نے تو سیدھے منہ زندگی میں بات ہی نہیں کی. تو کہتے نہیں بیٹا, جب وہ مرنے لگا تو اس نے ایک ایسی بات کہی, نہ میں جی سکتی ہوں نہ میں مر سکتی ہوں. تو اس نے کہا کیا کہا ابا نے؟ تو اس نے کہا کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا نیک بخت, میں ساری عمر تم سے پیار کرتا رہا, تم سے محبت کرتا رہا, مگر اظہار نہ کر سکا. تو کہنے لگا ماں مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے, زندگی تاخیر سے بولے جانے والے سچ کی طرح جھوٹی ہے. ہم ساری زندگی ایک انتظار میں گزار دیتے ہیں, خوشیوں کے انتظار میں. دیکھیں آزادی اور خوشی کو چھیننا پڑتا ہے, یہ ویسے نہیں ملتی. آپ لمحہ موجود میں رہیں, آپ کی جتنی پاور ہے وہ لمحہ موجود میں ہے, حال میں ہے. ہم ماضی میں رہتے ہیں, ماضی جو ہے وہ ایک پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. فیوچر میں رہتے ہیں, انسین ہے, وہ ایک خوف ہے. تو ہم ایک اپنی پاور جو ہے وہ لوز کرتے رہتے ہیں. پاور ہے ہی حال میں کہ جو لمحہ گزرا ہے اس کو اچھی طرح گزاریں, محبت سے گزاریں, اور باقی بھول جائیں ماضی میں کیا تھا, فیوچر میں کیا ہوگا. دیکھیں اللہ کہتا ہے جیسا مجھ سے گمان کرو کہ میں ویسا ہی ہوں. تو ہم کیوں نہ ایک اللہ سے اچھا گمان کر لیں کہ جس نے آج تک ہمیں رزق دیا, آج تک ہمیں اچھا رکھا, صحت دی, وہ آئندہ بھی ایسا رکھے گا. اللہ تو سب سے بڑا ویل وشر ہے نا آپ کا. تو کیوں نہ وہ ایک اچھا گمان کر کے ہم یہ سارے مسئلوں سے نکل جائیں. وہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ. تو وہ مسکراتا ہوا چلا گیا, کہنے لگا کہ وہ اب تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کریم ہے, جب وہ قابو پا لیتا ہے تو معاف کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پہچان لیا, اس نے رب کو پہچان لیا. تو ہم بھی رب کو پہچان لیتے ہیں, ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ واصف بھی کہتے ہیں
کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیں. ابن طفیل کہا کرتا تھا کہ ہر شے جو ہے وہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. ہمیشہ خوشی بانٹ کر ہی خوشی ملتی ہے. دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، بادل اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے. تو چیزیں بانٹ کر دے کر ہی خوشی ملتی ہے. پھر یہ جو اللہ کہتا ہے کہ جو سکون ہے وہ میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یونس قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر وہ ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا. دیکھیں یہ کتنا بڑا فلسفہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ جب بھی مشکل آتی ہے میرا ذکر کیا کرو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک ہے تو ہی پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو ہی معبود ہے. تو ہم کیوں نہ جب بھی ہم مشکل میں ہوں تو کیوں نہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اہل ذکر کیوں نہ بن جائیں. اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو آج داتا صاحب ہیں، بابا بلے شاہ، حضرت بابا فرید، یہ جتنے بڑے لوگ ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی، یہ سارے اہل ذکر تھے اور اللہ نے ان کا ذکر آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، مشکل آتی ہے تو ذکر کرنے والے بن جائیں. پاکستان سمجھ لیں کہ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہے. ہم جس طرح ایک عذاب خفیف گزار رہے ہیں، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، انگزائٹی میں ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، اور یہ تسلیم کریں کہ ظالموں میں سے ہم ہیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جو تم پہ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان سے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ کیا. پہلی بات یہ کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی وہ ہم بڑی مشکل سے ہیں، کیسے؟ میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے زندگی کو گزارنا شروع ہی نہیں کیا. یقین کریں ہم نے ابھی زندگی ابھی تو ہم موت گزار رہے ہیں، ابھی ہم زندگی نہیں گزار رہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کو مرنا نہیں چاہیے. مرتا کون ہے؟ جو یادوں سے نکل جاتا ہے، جو دعاؤں سے نکل جاتا ہے. دو لوگ مر جاتے ہیں، وہ چاہے زندگی میں ہوں یا زندگی کے بعد ہوں. تو جہاں بھی جائیں اپنے دعا کو بناتے جائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں غم کا دن چل رہے ہوتے تھے، موسم ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دیتے تھے اور اس وقت تک چڑھی رہتی تھی جب دکھ کا موسم ختم نہیں ہو جاتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں سر سکون نہیں ہے، زندگی میں خوشی نہیں ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دل میں تو آپ نے دنیا رکھی ہوئی ہے، اور دنیا تو ایک مردار ہے. تو جہاں پہ مردار ہوگا وہاں پہ خوشی کہاں سے آئے گی، وہاں سے خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو ہم نے دیکھیں، اللہ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کی بڑی فیورٹ قوم ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو کوئی سند لے کے آؤ کہ تم اللہ کی فیورٹ قوم ہو. تو اگر اللہ سند مانگ رہا ہے تو اللہ سند دیتا بھی تو ہوگا نا اپنے بندوں کو. اور جس بندوں کو وہ اپنی سند دیتا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت اور خواہشات نکل جاتی ہیں. وہ اپنی سند عطا کر دیتا ہے کہ آپ میرے فیورٹ ہو، آپ میرے پسندیدہ ہو. پھر میں نے لکھا تھا کہ فطرت کے ساتھ رہیں. گرو ہمیشہ فطرت کرتی ہے. جو بھی فطرت کے ساتھ رہے گا وہ گرو کرے گا. گھر میں بھی پیٹ پالیں. یہ گیجٹ آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہیں جتنا دور ہو سکتے ہیں. زندہ لوگوں کے ساتھ رہیں، پودوں کے ساتھ رہیں، پھولوں کے ساتھ رہیں، جو پرندوں کے ساتھ رہیں، انسانوں کے ساتھ رہیں. یہ جو ہم کمپیوٹر، ٹی وی، یہ چیزیں ساری وہ لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو فطرت سے دیکھیں، گرو ہمیشہ فطرت نے کرنا ہے.
تو یہ چیزیں اگر نیچر کے ساتھ دور رہیں گے تو آپ گرو نہیں کر سکیں گے. انسان کو کچھ نہ کچھ گرو کرنا چاہیے. آپ کے ڈیلی ایک ویلیو آپ کی زندگی میں ایڈ ہونی چاہیے. میں بانو آپا کے پاس جایا کرتا تھا تو میں کہتا تھا ماں جی کیا دعا کریں؟ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا. تو زندگی میں چینج آنی چاہیے اور پازیٹیو چینج آنی چاہیے. جس دن چینج نہیں آئے گی آپ انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. وہ ہے نا کہ وہ ہلاک ہو گیا جس کا دن آج کا دن کل سے بہتر نہیں. تو اللہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ پازیٹیو آپ کے ایڈ ہونا چاہیے آپ کی زندگیوں میں. مجلسی زندگی اختیار کریں. علیحدہ سے نہ اکیلے نہ بیٹھے رہا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھ سے، اینگزائٹی سے، ڈپریشن سے بچنے کے لیے مجلسی زندگی اختیار کرو. لوگوں کے ساتھ رہا کریں. اور ایک مصنف لکھتا ہے کہ جو مجلسی زندگی کا ایک ہی سبسٹیٹیوٹ ہے وہ شراب، اور شراب 324 بیماریوں کی جڑ ہے، اس کی وجہ ہے. تو مجلسی زندگی اختیار کریں. دوسرا یہ کہ زندگی کو اسی وقت، اسی دن، اسی لمحے سے شروع کر دیں جب آپ سوچتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہم سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ بہت زبردست شے ہے. یہ ہمارے زندہ ہونے کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر کا ایک لمحہ 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ہم نے سوچنا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے غور و فکر کرنا ہے. ہم نے اللہ کی سنائی پہ غور کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اور جب ہم رب کا سوچتے ہیں یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے اورے میں آ جاتے ہیں. جب آپ کسی کے اورے میں آتے ہیں، ایک انرجی سرکل ہوتا ہے اورا، تو آپ کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے. تو ہم نے غور و فکر کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ جو پانی ہے یہ ایک زندہ شے ہے. اس پہ بڑی ریسرچ ہو چکی ہے جاپان میں بھی کہ یہ ایک زندہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر اس شے کو، زندہ شے کو پانی سے بنایا. پانی میں ایک بڑی خوبصورت خاصیت ہے. آپ اس کو جس نیت سے پینے وہ آپ پہ افیکٹ کرے گا. اتنی خوبصورت چیز اللہ نے بنائی ہے پانی. جو دنیا میں پہلا طریقہ علاج ہے وہ پانی ہے کہ پانی کو کب پینا ہے، کیسے پینا ہے. دنیا کا سب سے پہلا طریقہ علاج پانی ہے. تو پانی کو آپ نے اس نیت سے پینا ہے کہ یہ مجھے صحت دے گا، مجھے ڈپریشن سے نکالے گا اور میری زندگی کو خوش کرے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کا قول ہے کہ سارے کام خود کریں لیکن پانی اپنی ماں سے پیا کریں. کیونکہ جو ماں کی محبت شامل ہوتی ہے، جو جس نیت سے وہ دیتی ہے، تو وہ اس میں تو سب خیر ہی خیر ہے. اور دوسری یہ کہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت، ایک خاتون آئی، اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس نے وہ پرانا ذکر شروع کر دیا. میں نے کہا بی بی سب کچھ چھوڑ دیں. اسلام کی ایک سب بہت خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ اسلام میں ماضی نہیں ہوتا. ماضی ہوتا تو اللہ 2 آنکھیں پیچھے بھی لگاتا. اسلام میں ماضی ہے ہی نہیں. اتنی خوبصورت بات ہے. آج سے آپ نے شروع کیا، یہ نہ سوچے میں نے پہلے کیا کرتا رہا ہوں. اب جتنے جلیل القدر صحابہ تھے ظاہر پہلے نان بلیور تھے، تو ہم نے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی وہ پہلے جو ہے نا وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ماضی نہیں ہوتا. تو ہم نے بھی اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہم یہ چھوڑ دیں کہ ہم کل کیا کرتے تھے. ہماری آج سے زندگی، جس لمحے ہم نے سوچنا شروع کیا ہے وہ وہی ہمارا لمحہ ہے. ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں. تو اسلام میں ماضی نہیں ہوتا. موازنہ کرنا چھوڑ دیں. یہ ہر دور کا ایک المیہ ہوتا ہے. ہمارے دور کا المیہ موازنہ ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں. یقین کریں کبھی ان سے مل کے دیکھیں جن سے آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ اچھے تھے، میں نے یہ چیز پانے کے لیے کیا کچھ لوز کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
لوگوں نے اپنی آخرت جو ہے وہ لوز کر کے دنیا بنائی ہوتی ہے. تو کتنے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، ہم ان پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے تو اپنی آخرت گنوا دی ہے، کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے. تو یہ موازنہ جو ہے یہ محبت کی بھی نفی ہے، اور یہ انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں کے پاس یہ گھر ہے، فلاں کے جو بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے. موازنہ کرنا چھوڑیں. موازنہ کرنا ہے تو اپنے آپ سے کیا کریں کہ کل میں کیا تھا، آج میں کیا ہوں. دوسری بات ہے یہ کہ رزلٹ جو ہے وہ ہمیشہ سوچ پہ ہوتا ہے، عمل پہ نہیں ہوتا. آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہوتی ہے، رزلٹ ہمیشہ اسی پہ آئے گا. تو اگر ہم نے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کو اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ لیں تو کام تو ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے یہ ہماری یہ دونوں چیزیں بھی بن جائیں، ہمارا پاکستان بھی سدھر جائے. کلدہ پلا کلدی خیر. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں میں اور آخرت کو بھی شامل کر لیں، اللہ کو بھی شامل کر لیں، تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چونکہ سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے، اور لیکن ابھی ویسی کی ویسی غربت ہے، لہجوں میں غربت، محبت میں غربت، سوچ میں غربت، ہر شے میں غربت ہے. تو اگر اس کے پیچھے سوچ ہماری زبردست ہو کہ ہم نے آخرت تو بنانی بنانی ہے، ہم نے پاکستان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تو یہ سارے اثرات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جو رزلٹ ہوتا ہے سوچ پہ ہوتا ہے، عمل پہ نہیں ہوتا. عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس عمل کے پیچھے سوچ ہوتی ہے رزلٹ ہمیشہ اسی پہ آئے گا. دوسرا یہ کہ رب بندے کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتا، رب بندے کو ظرف کے مطابق دیتا ہے، اور ظرف ہمیشہ معاف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے. زندگیوں میں معاف کر دینا سیکھیں، سب کو معاف کرتے جائیں، آپ کے اندر اتنا ظرف آتا جائے گا اور رب آپ کو نوازتا جائے گا. اگر ہم نے اللہ سے معافی لینی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، ہمیں بندوں کو معافی دینا پڑے گی. اور دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ان کے ہاتھ نہ نیچے کروائے جائیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہاتھ اٹھائے ہوئے. سب سے پہلے ان کے ہاتھ نیچے. اور مسٹ کی جگہ پہ شڈ کو لے آئیں. ضروری نہیں ہوتا کہ یہ مسٹ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ہمارا تو اللہ نے تو رزلٹ ہم پہ کہا ہی نہیں کہ یہ رزلٹ دو. اللہ نے کہا میں نے کہا ایسا کرو کرتے جاؤ. وہ کب اس کا کیسے دیتا ہے صلہ یہ اس کو پتا ہے. تو ہمیں جو زندگیوں میں مسٹ جو لگا دیا ہے وہ. اور شکر کو، شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ ایک تو شکوہ نہ ہو آپ کے اندر، دوسرا یہ کہ اللہ کی دی ہوئی ٹیلنٹ کو، اللہ کے دیے ہوئے چیز کو، اللہ کی دی ہوئی دولت کو ان آگے تقسیم کرنا، اس طرح تقسیم کرنا اس رازداری کے ساتھ کہ اگلے کی سیلف رسپیکٹ بھی مجروح نہ ہو. یہ شکر ہے. اپنے پاس رکھ کے اللہ سے زبان سے شکر کہہ دینا یہ شکر نہیں ہوتا. شکر تو یہ کہ اس کو ڈلیور کیسے کرنا ہے آگے. اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ نے آپ کے لیے نہیں دی کوئی شے، اللہ نے آگے تقسیم، اللہ دیتا ہی تقسیم کرنے کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو راستہ معلوم ہے اور دنیا کے سارے گمراہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اگر ہمیں راستہ معلوم ہے تو پھر آگے ہم لوگوں کو بتاتے جائیں. کچھ نیکیاں ایسی کریں زندگی میں، ایک کر لیں دو کر لیں، لیکن کوشش کریں زیادہ کریں، جن کا آپ اور اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. یقین کریں آپ کو، اگر جو اسپرچولیزم میں بلیو کرتے ہیں، جو روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں، آپ کو کہاں پہ لے کے جائے گی وہ نیکی جس کا اللہ اور آپ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے. تو زندگی میں کچھ نیکیاں ایسے کرتے جائیں جس میں
کوئی بھی گواہ نہ ہو، ایون کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے کہتے ہیں جی وہ عبادت میں جواب نہیں آتا. میں نے کہا رب کو فرسٹ پریورٹی رکھ کے تو دیکھو، ایک لمحے میں جواب آئے گا. اب رب تو چیف ایگزیکٹو ہے، اگر ہم اسے مینیجر بنا دیں گے تو جواب تو نہیں آئے گا نا. تو رب کو پہلی پریورٹی پہ رکھیں. اور جب آپ ایسی نیکی کرتے ہیں جس میں اللہ اور آپ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا تو یقین کریں آپ اللہ کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب آپ اس کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتا ہے، اور وہ آپ کو وہ عزتیں عطا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. اس کے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو عام سا بندہ تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں جس کا اللہ کے سوا کوئی بھی گواہ نہیں ہے. بائیں ہاتھ کو دائیں سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح کی نیکیاں. کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو بانو آپا مجھے کہا کرتی تھی کہ جمعہ رات کو عصر اور مغرب کے درمیان سورہ رحمان پڑھ کر 2 نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا یا آپ کو اس مسئلے کا حل مل جایا کرے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب مجھے کچھ چیزوں کا نہیں پتہ چلتا تو اللہ اس طریقے سے میرے دل میں ڈال دیتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ رات کو سورہ رحمان پڑھ کے تو اللہ سے دعا مانگیں. آپ ایک یقین رکھ لیں، صرف اتنا سا یقین کہ دنیا کا سب سے ویل وشر آپ کا رب ہے. اتنے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں، اتنے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. رب آپ کی طرف دیکھ کے پھر مسکراتا ہے، آپ اس سے باتیں کرتے ہیں. صرف یقین کر لیں. اور سب سے ویل وشر، سب سے ضرب والا، سب سے محبت کرنے والا وہ تو اکیلا ہی ہے. اور ہم اتنے سست ہیں کہ اس سے ملنے اپنی شاہراہ تک بھی نہیں جا سکتے. وہ اتنی دور سے ہمیں ملنے آتا ہے اور ہم اس سے ملنے اپنی شاہراہ تک بھی نہیں جا سکتے. وہ تو شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ زندگی گزارنی ہے تو زندگی دینے والے کا قرب ضرور حاصل کریں. وہ سارے مسئلے حل کریں. اس نے تو اتنے آسان سوال رکھے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اتنی آسانی سے اور مزے کی زندگی گزارے. ہم نے پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب ہم نے تو اسے جیسے ایک لڑائی لی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، ایسی رینگنے والا، چلنے والا، اڑنے والا جس کا رزق ہم نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو. تو ہم کہتے ہیں نہیں، رزق تو ہم نے کمانا ہے، تو نے تو نہیں دینا. اس نے دنیا میں بھیجا اپنے کام کے لیے اور ساتھ ٹی اے دیا، تو ہم اس کا کام نہیں کرتے، ٹی اے کمانے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی اللہ کو رب مان لیں، یقین کرے آپ کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارا محکمہ ٹوٹ رہا تھا تو بڑے پریشان ہوتے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ والے. تو میرے کولیگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ پریشان کیوں نہیں ہوتے. مجھے کہتے تھے. میں نے کہا جس دن رازق بدلے گا میں بھی پریشان ہو جاؤں گا. پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو اپنا عالی شان عرش چھوڑ کے ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، اس رب سے ہم دور ہو رہے ہیں، اس رب سے بھاگ رہے ہیں. مایوسی شیطان کا وصف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں آپ کو تیرے بندوں کو اللہ تجھ سے مایوس کروں گا. مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے مسئلے تو ہمارے لیے ہیں نا، اور مشکل بھی ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ یوں آسانیاں فرماتا ہے کہ بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مسئلہ کیا تھا. اینگزائٹی جو ہے وہ شکر ادا نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. اور شکر کیا ہے؟ اس کے دیے ہوئی ٹیلنٹ کو، دی ہوئی عطا کو آگے تقسیم کرنا، مکمل رازداری سے،
اور اگلے کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیے بغیر یہ تقسیم کرتا ہے رہا کرے. میں نے کہا نا کہ اللہ کچھ بھی آپ کو نہیں دیتا, وہ صرف آگے تقسیم کرنے کے لیے دیتا ہے, اور جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ وہ آپ کو دے دیتا ہے, آپ کو بھی بہت زیادہ دے دیتا ہے, وہ معاوضہ بھی دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے ڈیلیور کیا. کہتے ہیں کہ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے, خاموش ہونے سے کم ہو جاتی ہے, صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ کا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جب بڑھ جائیں تو خود ہی دعا بن جایا کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, مثلا یہ کہ ہم کھانسی زکام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے نفرت نہ کرو, یہ جزام سے بچاتی ہے, یہ فالج سے بچاتی ہے, اور یہ ویسے بھی ایک جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ اپنے جسم سے اس کو پراپر ٹیک کیئر نہیں کرتے, اس کو ریسٹ نہیں دیتے. تو یہ ہم نے نا کچھ چیزوں کو ایسے ہی بڑا کیا ہوتا ہے, اس کو سوچ کے ایک ہماری چونکہ نیگیٹو سوچ ہے, ہم اس کو سوچتے پھر سوچتے جاتے ہیں, پھر اور سوچ کے, اور اس کو اتنا بڑا جن بنا دیتے ہیں, پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں اور یہ جن بہت بڑا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, چیزیں بڑی آسان. اللہ دیکھیں, ماں کبھی چاہے گی کہ اس کا بیٹا مشکل میں ہو, سوچ بھی نہیں سکتی. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ آپ کا برا سوچے گا, آپ کا غلط سوچے گا, وہ تو ہاتھوں میں رکھتا ہے. یہ ہم نے پتہ نہیں, کہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کیوں رب سے دور ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, اس سے ایک دفعہ اس سے رجوع کر لیں. کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ پگ سور کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ عمر بھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. تو کم از کم ہم ایک دفعہ ضرور آسمان کی طرف دیکھ لیں, ایک دفعہ, وہ دیکھیں کیسے آپ کو پھر واپس نہیں آنے دے گا. تو کیوں ہم اس جانور کی طرح بنتے ہیں جس نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. تو ہم تو ایک دفعہ تو آسمان کی طرف دیکھیں, پھر دیکھیے گا کہ وہ واپس آپ کو پلٹنے نہیں دے گا. کبھی بلی کو سوئے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ اس طرح جسم اپنا ڈھیلا کر کے سوتی ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں. تو دن میں ایک دفعہ سارے سٹریسز کو بھول کے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا. پریشان ہونے سے کوئی مسئلے حل تھوڑی ہوتے ہیں, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب بھی نہیں آتا, سامنے کی بات ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کبھی ابھی آپ نے سوچا زندگی میں اتنے وقت ہمارے زندگی میں اتنے لمحات آئے ہیں کہ ہمیں ہر شے گلومی نظر آتی تھی, ہمیں زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ ختم ہوا نظر آتا تھا. ہم کہتے تھے اب ہم سروائیو نہیں کر سکتے, اب ایسے ہی رہے گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہمیں وہ چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی. تو یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. امتحان لیتا ہے جب بھی بندے کا, تو ظاہر ہے وہ اس نے پروموٹ کرنا ہے تو امتحان لے گا نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کو, اور اگر کہیں پہ کچھ انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کا راستہ تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا ہے, ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں, تو جو کچھ دنوں سے آپ کے جو کچھ ایسا نیا کر رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. وہ بیانہ روی اختیار کریں. زندگی میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں وہ ایک بیلنس رکھتے تھے. اسلام نام ہی بیلنس کا ہے. بہت زیادہ آ جائے یا بہت کم بھی ہو, زندگی میں اپنا ایک رویہ رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ آ گیا تو لوگوں میں ڈیلیور کر دیں, وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں, اللہ نے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے. کم ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ پھر دے دے گا. ان چیزوں کو دیکھیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو پیسے کے ساتھ جوڑ لیا ہے نا زندگی کو, بڑا ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ. اتنی دنیا, اس کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں سب فری ہیں. ایمان فری ہے, صحت فری ہے, زندگی فری ہے, آنکھیں فری ہیں,
آپ کے اندر روحانیت فری ہے، اللہ نے آپ کے اندر جو نرمی دی ہے وہ فری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا جس پہ انبیاء خواہش کرتے تھے وہ فری ہے، آپ کے ماں باپ فری ہیں، بہن بھائی فری ہیں، دوست فری ہیں، پرندے، درخت، باغات، کیا کیا کچھ جو ہے وہ سب، جتنی بڑی نعمتیں ہیں سب فری ہیں، اور جتنی چھوٹی نعمتیں ہیں جس کو ہم نے نعمت بنا لیا ہے اس کے لیے ہم سارا دن لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ فطرت کے ساتھ رہیں اور یہ بھول جائیں۔ میرے پاس یہ ہوتا ہے، میں جاتا ہوں شاپنگ کے لیے، کوئی شے نہیں ہوتی نا، مطلب مہنگی ہوتی ہے، میں نہیں لیتا۔ مجھے بھائی کہتے یار لے لینی تھی، میں نے کہا نہیں، کیا ضرورت ہے، جب مہنگی ہے میں نہیں لیتا۔ ٹماٹر مہنگے نہیں لیے، کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پرسنالٹی اتنی چھوٹی ہے یہ کہ آپ پہ ٹماٹر حاوی ہو گئے، مطلب بھی نہیں ہے تو نہیں تھی، کیا ہو گیا؟ یعنی کہ کوئی شے ناگزیر نہیں ہوا کرتی، محبت کے علاوہ کوئی شے ناگزیر نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ چیزوں کو ہم نا حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر، چیزوں کو، چیزوں کو حاوی نہ کیا کریں۔ اللہ سے مدد، اللہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، وہ بندہ گیا تو اس نے وائٹ ہاؤس میں جا کے اس نے نوافل ادا کی، تو اس نے کہا کہ میں جب خانہ کعبہ سے ہوا تو پھر مجھ میں اب اتنی بڑی جگہ سے ہوا تھا تو پھر یہ ساری چیزیں تو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں مجھے۔ جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے تو یہ دنیا تو ایسی جو ہے نا، دنیا تو ہے ہی مردار، مردار کے لیے پریشان ہونا چھوڑیں اس کو، یہ دل میں ہوگا تو وہ وہاں سے بھی خوشبو نہیں آئے گی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نا جی سکون نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر مردار کو باہر نکال دیں، پھر خوشبو کیسے آئے گی؟ ان چیزوں پہ پیسے کے معاملے میں بالکل پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ چیزیں ایسی ناگزیر نہیں ہوا کرتی، نہ یہ عزت دیتی ہیں آپ کو۔ یہ ہم کہتے ہیں نا فلاں ہمارے پاس یہ ہو تو عزت، کوئی عزت نہیں کرتا، سامنے سے کوئی شاید کر لے لیکن دل میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ عزت صرف کردار سے ہے، اپنے کردار کو جنا کرو بس۔ جو اس کا مخالف بھی یہ کہتا تھا کہ جنا جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ ہم سے دغا نہیں کر سکتا، تو یہ ہے کردار۔ عزت اللہ بد کردار کو طاقت دیتا ہی نہیں، اللہ طاقت ہی کردار کو دیتا ہے، تو اپنے کردار کو جنا کریں۔ پھر یہ کہ ایفرٹ کریں، اور ایفرٹ اس حد تک کریں کہ محنت کا یہاں تک، دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار قیامت شروع ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے تو وہ بھی لگا دیں۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کیونکہ محنت اس کائنات کا حسن اور دعا اس کا حاشیہ ہے۔ محنت کریں لیکن رزلٹ صرف جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ رزلٹ تو مانگا ہی نہیں، اس نے رزلٹ اس نے نہیں مانگا، اس نے کہا کہ یہ میرا یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلتے جائیں بس۔ یہ نہیں کہ اس نے کہا جہاد کریں، اس نے یہ نہیں کہا کہ جیت کے آنا ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ اس نے کہا نماز پڑھیں، نماز پڑھنی ہے، اب یہ پھرتے رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اپنا وہ سنبھلتا نہیں، ہم پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے پیچھے بھاگے ہوتے ہیں۔ تو جو کوشش ہم نے کرنی ہے اور چھوڑ اللہ پہ دینا ہے۔ یہ ہم نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم نے تو جنت دوزخ بھی ہے خود ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہماری تو ڈسکریشن ہے ہی۔ ہمیں یہ بس پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے جو ہے مخلص ہے ہمارے لیے، ویل وشر ہے، وہ میرا رب ہے بس، کیونکہ وہ بے نیاز ہے تو اس کو فرق بھی نہیں پڑتا، ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ صرف ہمیں اس لیے کہتا ہے کہ گناہ نہ کریں، کیونکہ جس طرح بیمار رہنے سے آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا،
تو گناہ سے بھی پھر ہمیں عبادت کا ٹیسٹ نہیں آتا، اس لیے ہمیں منع کرتا ہے، ورنہ اسے وہ یہ ہمارا فائدہ نہ ہو تو کہتے کرتے رہو، کیا ہے۔ پھر ننگے پاؤں زمین پہ چلیں، یہ ہمارے اندر نا کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو نیگیٹو غلط قسم کے، یہ زمین اس کو چوس لیتی ہے، تو جب بھی آپ ڈپریشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ننگے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ ضرور چلا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عبادت کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو کچھ ہمارا جسم کچھ طرح کے کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے، بعض دفعہ کچھ دکھ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے یا غلط سوچا ہے تو کچھ کیمیکل جو ہے نا وہ ہمارا جسم پروڈیوس کرتا ہے، پھر یہ بیلنس نہیں رہتا، تو جب بیلنس نہیں رہتا تو پھر انگزائٹی ہوتی ہے، پھر جو پریشانیاں آتی ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کچھ مائکرو سیکنڈ کے لیے چاہے ہو، ہمارا رابطہ اللہ سے ضرور جڑتا ہے، اور جب ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی جب ہمارا اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو ہمارا جو جسم کا بیلنس ہے، کیمیکل بیلنس، وہ بیلنس ایک ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ پازیٹیو زیادہ ہے یا نیگیٹو زیادہ ہے۔ تو اس لیے عبادت جو ہے وہ ضرور کریں، ویسے بھی رب لائق کی عبادت ہے۔ اور جو انگزائٹی کا جو سب سے خوبصورت اصول ہے نا انگزائٹی سے بچنے کا، وہ ہے گلٹ فری زندگی گزاریں، سب سے خوبصورت ہے۔ زندگی کو گلٹ سے پاک کریں، نہ غلط کریں، نہ سوچیں، نہ جب آپ نے یہ اس دوڑ کے لیے، پیسے کے دوڑ کے لیے ہم بہت کچھ غلط کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا تو کچھ نہیں، بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو بچوں کو ہم نے حرام ضرور کھلانا ہے، ہم نے کوئی آگ ضرور ان کو کھلانی ہے، ہم تو ویسے بھی ان کے پالن ہار تو ہم ہیں ہی نہیں، ہم تو کیئر ٹیکر ہیں، صرف کیئر ٹیکر ہیں۔ یہ سمجھے کہ ہم بچوں کے کیئر ٹیکر ہیں، ہم نے ان کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں، تو ہم نے ان کی امتی کے حیثیت سے ان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے کیئر ٹیکر ہے، ہم نے ان کو اسسٹ کرنا ہے۔ ویسے بھی وہ ہم سے اچھے فیصلے کرتے ہیں، فطرت کے قریب ہوتے ہیں، تو فطرت انہیں صحیح گائیڈ کرتی ہے، تو وہ اگر ہم سے کچھ مشورہ لینا چاہیں، ان کو کچھ فیصلے میں پرابلم آ رہی ہو تو ان کو گائیڈ کریں، آپ ان کے پالن ہار نہیں ہیں۔ یہ زندگی میں سوچ لیں، ہم ساری حرام کماتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں بچوں کے لیے، ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے پالن ہار ہیں، ہم ان کو پالنے والے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی پال نہیں سکتے، ان کو کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں اپنے بچوں کے، تو کیئر ٹیکر کے لیے بس انہی طرح جس طرح کیئر ٹیکر ہوتا ہے، اسی لیے اگر آپ یہ سوچیں گے تو پھر گلٹ فری زندگی گزار سکیں گے، پھر غلط نہیں کریں گے کہ میرا کیا ہے، میں نے تھوڑا پالنا ہے بچوں کو، وہ تو اللہ نے پالنا ہے جو مجھے بھی پال رہا ہے، میں تو کیئر ٹیکر ہوں۔ میں نے ایک افسانہ لکھا تھا بے چینی، تو اس میں نے لکھا تھا کہ زندگی میں نہ خدا بننے کی کوشش کریں نہ رسول بننے کی، جو چاہا وہ ہو جائے وہ رب ہوتا ہے، جو مانگا وہ مل جائے وہ رسول ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ میں نے جو سوچا یہ ہونا چاہیے، یا جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ضرور ملنا چاہیے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ڈسکریشن ہی نہیں ہے۔ دعا کی پناہ گاہ میں ضرور جایا کریں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ جو دعا کی پناہ گاہ ہے اس میں آپ ضرور جایا کریں، اور اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ میرا مسئلہ بہت چھوٹا ہے اور تو بہت بڑا ہے، تو میرے لیے جو اس کو آسان کر دے، تو اللہ کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا، مجھے تو کبھی بھی یہ مسئلے نہیں ہوئے، مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا اب ہو جائے گا بس۔ تاریخ کی خاطر کسی سے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ تاریخ کا ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا،
اللہ نے جتنے کویشچن ہم سے کرنے ہیں ان میں ہسٹری کا ایک بھی کویشچن نہیں ہے کہ بنو امیہ نے کیا کیا، بنو عباس نے کیا کیا، لاکو خان نے کیا کیا. انہوں نے یہ ہمارے مسئلے ہی نہیں ہیں. اچھا کیا ڈے آف ججمنٹ ہے، برا کیا تو وہ بھی ڈے آف ججمنٹ ہے. ہم کیوں لڑتے رہے کہ ان چیزوں کے لیے. ویسے بھی جو تاریخ ہے، تاریخ والا ہمیشہ بائسڈ ہوتا ہے. جو بھی لکھے گا بائسڈ ضرور ہوگا. کوئی بندہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% کسی نے سچ لکھا ہو. ہر بندہ بائسڈ ہوتا ہے جو بھی لکھتا ہے. آج آپ اگر آج کے دور میں ہم دیکھ لیں، اگر آج ہم ہسٹری کو لکھنا شروع کر دیں تو جیو کی ہسٹری اور ہوگی، بول کی ہسٹری اور ہوگی. میرے استاد محترم بابا عرفان الحق صاحب تو وہ گئے بابا اشفاق کے گھر. ان کے نا اشفاق صاحب کی عادت تھی وہ کتابوں کو نا وہ ایک جلد لگا کے نا وہ گتے کی اور وہ رکھ دیتے تھے. تو انہوں نے ان کو لائبریری دکھائی، یہ میرے کتابیں ہیں جی، 15,000 کتابیں ہیں. تو عرفان صاحب نے دیکھا تو آخر میں کہتے ہیں بابا جی کیسی لگیں. تو انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب نے کہا کہ یار سارا کچھ باطل ہی اکٹھا کیا ہوا ہے، کچھ صحیح بھی چیز بھی رکھ لو. کہتے سر کیا مطلب؟ کہتے یہ جو بھی کوئی لکھتا ہے اس میں اس کا سیلف شامل ہوتا ہے. تو جب سیلف شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے جھوٹ شامل ہوتا ہے. تو یہ تو سارا باطل ہے. کوئی قرآن بھی رکھا ہوا ہے اس لائبریری میں. تو اشفاق صاحب اتنا روئے، بچوں کی طرح روئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر قرآن، صرف قرآن پڑھا. 3.5 سال آخر میں انہوں نے صرف قرآن پڑھا. تو جو بھی لکھتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں اس کا سیلف شامل ہوتا ہے. تو تاریخ پہ لڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ایک سبق ہے، ایک ٹارچ سمجھ لیں، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں انڈیکیشن مل جاتی ہے. پورا سچ نہیں ہوتا. تاریخ دان کبھی بھی پورا سچ نہیں لکھتا. باقی جو ہے وہ اگر کچھ نے اچھا کیا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، برا کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی. واصف کہتے ہیں کہ اگر ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، نہ جائے تو خیرات کرو، نہ جائے تو محبت کرو، اور اگر زیادہ ڈپریشن ہو تو بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو. ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کیونکہ بچے جو ہیں وہ دین فطرت پہ ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں. ان کے آپ کے بڑے اچھے سگنلز آتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو. اور بڑے یہ دیکھیں گمان جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ جس کے متعلق جو گمان رکھیں گے کبھی یہ مت بھولیے گا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا. آپ کو وہ گمان خود ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایون آپ پرندوں کے بارے میں، آپ نے جس پرندے کو نہیں پکڑنا نا، تو اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ میں نے اس کو نہیں پکڑنا، پرندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوگا. بچے جو ہیں وہ نیک فطرت آدمی کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں، دوسرے شخص کے پاس اتنی جلدی نہیں جاتے کیونکہ گمان ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ہم ایک اچھا گمان اللہ کی طرف بھی ایک اچھا گمان رکھیں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھیں. برا کرنا یا برا ہونا یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اگر ہم اچھا گمان کر کے تو ہم سرخرو ہو جائیں. کوشش کریں کہ موت نہ آئے. موت کیا ہے؟ یادوں سے نکل جانا، دعاؤں سے نکل جانا. تو کوشش کریں کہ لوگوں کی یادوں میں رہیں، لوگوں کی دعاؤں میں رہیں. پھر ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو دنیا بھر کے قبرستانوں سے 70 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. تو کیوں نہ کسی کا بھلا کر جائیں ہم ایک سچی توبہ کر کے، اور اس کے جو ہے نا ساری دنیا کے جو لوگ ہیں جو بیچارے عذاب میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک اچھا کر جائیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی بھی آتا ہے. دیکھیں جو چیزیں پیرنٹس کی طرف سے اچھی بھی ملتی ہیں، کچھ بری بھی ملتی ہیں.
آپ کے جینز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ڈپریشن کے کچھ ہوتے ہیں، پیرنٹس میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے، تو بعض دفعہ بندہ گلومی ہوتا ہے. میں نے ایک افسانہ لکھا تھا جناز کا، تو اس میں اس کے پیرنٹس میں نہیں بنتی، اور وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو وہ پریشان رہتا تھا. تو وہ کہتا تھا میرے اندر ایک جناز کا ہے جس میں ہر وقت چیخو پکار ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو جینز ہیں جو ہمارے اندر آ گئے ہیں، جو جینیٹیکلی پیرنٹس کی طرف سے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں پریشان ہوں تو مجھ پہ ڈپریشن آیا ہوا ہے، اور سردیوں میں تو شاموں کو ویسے زیادہ ہوتا ہے، تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ جینیٹیکلی ہے. تو اب جینز کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ہم ان کی مرمت کر سکتے ہیں. یا اگر جینز جو چینج ہوتے ہیں وہ 4 چیزوں سے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ والے کی نظر سے، کوئی اللہ والا اگر آپ کے دیکھ لیتا ہے تو اس میں بھی جینز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اللہ کے ذکر سے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے جینز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں، اور اس میں سے ڈپریشن نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ رزق حلال سے آپ کے سارے جینز چینج ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایسی پروگرامنگ ہوتی ہے رزق حلال میں کہ آپ کو خود گائیڈ کرتا چلتا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اتنا خوبصورت یہ آپ کے جینز کو تبدیل کرتا ہے. اور چوتھا وہ کہ ایسی نیکی ضرور کریں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، جس کی آپ نے مدد کی ہے اس کو بھی نہ پتہ ہو. پھر یہ میں نے ایک افسانہ لکھا تھا خود گزیدہ. اب جب ہم غلامی کا، ہمارے فور فادر غلام تھے، چلتے آئے ہیں، ہم نے انگریزوں کی غلامی، ہندوؤں کی، اب بھی غلامی ہے دوسرے لفظوں میں. وہ اب غلام کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اذیت پسند ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت اذیت میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اذیت دے کے خوش ہوتا ہے. اس کی ایک ہی ہابی ہوتی ہے کہ کسی کو اذیت کیسے دی جائے، اور وہ اپنے جسم کو بھی اذیت دیتا ہے، دوسروں کو بھی اذیت دیتا ہے. اس کے رویے کیکٹس ہو جاتے ہیں. اور وہ کیوں اذیت دیتا ہے کہ وہ چونکہ اس کا ماضی اس طرح گزرا ہوتا ہے، اس کے فور فادر سے جینیٹیکلی آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو اب یہ کام کرنا ہے کہ اس نے خود کو معاف کر دینا ہے. اب اس نے اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا ہوتا. اس نے سوچنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے. تو اس سے ایک دفعہ ریکویسٹ کر لیں کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہوں، تو میری ہیلپ کر اور مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے آپ کو معاف کر دوں. جب وہ اپنے آپ کو معاف کر دے گا تو وہ اذیت پسند نہیں رہے گا، اس کو پھر کسی کو اذیت دے کے خوشی نہیں ہوگی. ہمارا سارا معاشرہ جو ہے نا وہ پریشان اس وجہ سے ہے، اپنی خوشیوں کی وجہ سے نہیں، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے کہ یہ خوش کیوں ہے. اپنی پریشانیوں کا نہیں ہوتا کہ فلانا خوش کیوں ہے. راضی ہم نے اللہ کو کرنا ہے، خدمت مخلوق کی کرنی ہے بس. تو جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے راضی بندوں کو نہیں کرنا، ہم نے صرف ان کی خدمت کرنی ہے، اس لیے خدمت کرنی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت بندہ سکون میں رہتا ہے. ہم چمگادڑے مارنے نکل پڑتے ہیں کہ بے قادر ہیں. ہم نے اتنے چراغ جلانے ہیں، اتنے دیے روشن کرنے ہیں کہ پھر ہمیں کسی چمگادڑ کو مارنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم نفرتوں کی چمگادڑیں مارتے پھرتے ہیں، محبت کے دیے نہیں جلاتے، روشنی کے دیے نہیں جلاتے، اللہ کے قرب کے دیے نہیں جلاتے، کملی والے کی محبت کے دیے نہیں جلاتے. ہمارے پاس تو اتنے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، تو ہم چمگادڑیں مارتے پھرتے ہیں، اپنے دن ضائع کر رہے ہیں. تو
ہمیں مکھی نہیں بننا، ہمیں زیادہ دیر انسان بننا ہے. کوشش کریں زیادہ دیر انسان بنے. پہلے 1 گھنٹے کے لیے بنتے تھے، تب 2 گھنٹے کے لیے بن جائیں، پھر 3 گھنٹے، اور یہ بڑھاتے جائیں، اپنے کردار کو جنا کرتے جائیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم انسان بن جائیں گے، ہم محبت کرنے والے ہو جائیں گے. اور پھر دنیا، ہم میلے دیکھنے جاتے ہیں، رب ہمارے اندر ایسے میلے لگا دے گا کہ ساری دنیا آپ کے پاس آیا کرے گی ان میلوں کو دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر.